جی دیکھیے، کل ہم لوگ آیت نمبر 102 میں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت تک پہنچ چکے تھے۔ اس میں جو بات بتائی گئی تھی کہ جادو ایک الگ چیز ہے، اور ان دونوں فرشتوں پر، ہاروت و ماروت پر، بابل میں جو چیز اتاری گئی تھی وہ اس جادو سے ایک الگ چیز تھی، اشیاء اور کلمات کے خواص تھے۔ جادو تمام تر شرکیہ اور کفریہ چیزوں سے ہوتا ہے، اور اس میں شیطان سے مدد لی جاتی، شیاطین جن سے۔ اور یہ جو چیز ہے جو ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، یہ اس سے مختلف چیز ہے۔ بابل میں چونکہ اس کا بہت زیادہ زور تھا جادو کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے مقابلے کے لیے، ان کی کاٹ کے لیے یہ علم اپنے 2 فرشتوں کے ذریعے اتارا۔ اس علم کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں انما نحن فتنہ۔ ترجمہ کر لیجیے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مولانا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ماں اگر نافیہ بھی ہے اور موصولہ ہو، مطلب مفہوم میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، میں کہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے ماں نافیہ کا مطلب یہ ہوا جنہوں نے کہ کیا ہے فرشتوں پر، ہاروت جادو و نہیں ماروت اتارا گیا۔ جی پر جادو نہیں اتارا گیا، جی تو مفہوم میں فرق ہوا نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ موصولہ جب آپ مانیں تو ہے کہ اتارا گیا ہے، جادو کے علاوہ کوئی چیز اتاری گئی ہے۔ اچھا اور نافیہ ماننے کی صورت میں یہ ہے کہ ان پر جو ہے فرشتوں پہ جادو نہیں اتارا گیا، جی فرشتوں پر جادو نہیں اتارا گیا، اور یہ ان کی طرف گویا کہ غلط بات منسوب ہے۔ جی جی ایک بات اور بھی مجھے سمجھائیے، جی یہ جو نہ اس بات کو باہر میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فرشتے اتارے گئے تھے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جادو کی کوئی یہ نہیں اتاری؟ نہیں، جی صحیح۔ مانے کہ اب تک ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں پر یہ جادو اتارا گیا اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ جی تو اس آپ میں یہ سمجھتے تھے، یہی عام طور پر مفسرین یہی کہتے ہیں۔ جی جی صحیح ہے، اور ہم لوگوں ہاں نے جو پڑھا، جو اس سے منع کی ہے، تعصب لیا، وہ یہی تعصب تھا۔ جی اب آپ اس بات کو جو یہ ہے، اس کو جو نفی کر رہے ہیں، مانے پہلے مفسرین کی باتوں کو آپ تنقید کر رہے ہیں، تو بات تو سمجھ ہاں میں آ رہی ہے۔ ہاں مانے یہ جو نظریہ تھا، اس نظریے پر آپ تنقید کر رہے ہیں، اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح نظریہ کیا ہے۔ جی تو اب مجھے یہ سمجھ میں آیا جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جتنا جو ہے ان پر، تو ایک آیت جو ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا میں پھنسا ہوا ہوں، اور وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا معنی تب ہم کیا لیں۔ تو کس ایک منٹ، وہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ایسا ہی بقرہ یہ کسی کتنا دوسری نمبر جگہ ہے؟ کیا ہے؟ 102 ہے نا؟ ہاں یہ 102 ہے۔
अरे नजर कमजोर हो जाने से भी बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई। इसी इसी 102 आयत में जो हाँ हाँ, मैं कि 102 में इन्नमा तो नहनु फितना, तो वो इन्नमा कहा जा नहनु रहा है कि यकूलु ला इन्नमा नहनु फितना अभी उसका तर्जुमा फला तकफुर। अभी उसका तर्जुमा मतलब अब होगा ना, अच्छा अभी तो अच्छा, हुआ नहीं। जरा सा इत्मीनान रखिए, अभी होगा। जी चलिए शगुफा साहिबा। जी। हाँ बिस्मिल्लाह। वमा युअल्लिमाने मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। और वो हाँ दोनों फरिश्ते नहीं सिखाते थे किसी को, हाँ मतलब जा या वो इल्म जो था उनके पास, यहाँ तक कि वो हाँ अ, मुतनब्बे कर देते थे। हाँ। कहते थे, हाँ, उसको बता। कहते थे, बताते थे कि हाँ, ये तो एक आजमाइश है। इन्नमा नहनु, नहनु हम तो। बेशक हम। इन्ना का तर्जुमा बेशक नहीं करते ना। इन्ना जब माँ दाखिल हो जाता है उस पर, तो फिर उसका जी तर्जुमा बेशक का नहीं करते, हस्र का तर्जुमा करते हैं, सिर्फ और बस का। इन्ना पर जब माँ दाखिल होता है जो अमल से रोक देता है, माँ काफा होता है, अमल से रोकने वाला, तो फिर जी। वो इन्नमा हो जाता है और वो हर्फ हस्र कहलाता है। उसका तर्जुमा बेशक नहीं, सिर्फ और बस। हम हम तो हम बस तो महज बस एक आजमाइश। आजमाइश की चीज है, फितना हाँ, है, आजमाइश की चीज है, इम्तिहान की चीज है। फला तकफुर, फला तो तकफुर। कुफ्र न करना, हाँ, तो तुम बस कुफ्र न करना। जी, ये जो है, ये दोनों फरिश्ते, मिन अहदिन, अहदन था ना। अब वो मजीद उसमें तनकीर पैदा करने के लिए मिन दाखिल कर दिया, मफूल बिही है वो। किसी को भी नहीं सिखाते थे, मगर ये कहते थे, जिस किसी को भी सुख सिखाते थे तो पहले ये बात कह देते थे कि नमा नानो फितना, बिलाशुबा हम तो फितना है, आजमाइश। फितना किसको कहते हैं? कुरान में जगह जगह आया है कि तुम्हारे तो नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद फितना है, आजमाइश की चीज है। यानी ये चीज असलन तो हमारे लिए मुफीद है, लेकिन उनके गलत इस्तेमाल से और उनके मोहब्बत में गलत रास्ते पर पड़ जाने से गोया इंसान के लिए नुकसान होता है, इंसान को नुकसान पहुंचता है। माल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कमाने में आदमी ख्याल ना करे, खर्च करने में ख्याल ना करे अल्लाह ताला के अहकाम का, तो जो है फिर वो हमारे लिए मुसीबत और अजाब वो चीज बन जाती है। औलाद है, औलाद की बेजा जो है लाड औलाद के लिए, और उनकी नाजबरदारी गलत तरीके से, उनकी ठीक से परवरिश ना हो, उनका हक अदा न किया जाए, तो ये चीज इंसान के लिए मुसीबत बन जाती है। फी नफ्से ही औलाद और माल तो क्या है, हमारे लिए मुफीद चीजें हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल गलत होने से फिर वो हमारे लिए वो चीजें मुसीबत बनती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। कहा गया कि न मिन औलादिकुम, क्या है, अज़वाजिकुम अदुव्वल लकुम। अज़वाज असलन हकीकत में अदू तो है नहीं, लेकिन अज़वाज की के साथ जोड़े के साथ अगर अल्लाह ताला के अहकाम का लिहाज न रखा जाए, इनकी मोहब्बत में पड़ के इंसान गलत काम करने लगे, तो अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ने लगे, तो फिर नतीजे के एतबार से चीज़ दोस्ती के बजाय दुश्मनी बन जाती। हम तो तुम्हारे लिए हम तो बस आजमाइश हैं, यानी हमारा जो इल्म है ये तुम्हारे लिए सरतासर आजमाइश की चीज़ है। इसका अगर सही इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा होगा, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो सरासर घाटे में रहोगे, नुकसान उठाओगे और अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगे। फला तकफुर, हम आजमाइश हैं, इसलिए
تم کفر نہ کرنا، یعنی یہ جو چیز تم ہم سے سیکھ رہے ہو اس کو اس طرح استعمال نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے شرک اور کفر تک پہنچ جاؤ، تمہاری حرکت کافروں والی ہو۔ یعنی اب دیکھیے آگے جو بتا رہے ہیں کہ وہ سیکھا، دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا ایک علم ہے، کچھ الفاظ ہیں جن کو استعمال کرنے سے، کچھ اشیاء کو استعمال کرنے سے دو آدمیوں کے درمیان جدائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر دو شیطانوں کے درمیان جدائی پیدا کی جائے تو یہ تو اچھا کام ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے تو یہ تو ظاہر ہے کہ کفر کی چیز ہے، بہت غلط چیز ہے۔ تو یہ اسی پہلو پر متنبع کرتے تھے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کا صحیح استعمال کرو گے تو پھر یعنی ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرو گے تو فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو ایک تو چیز یہ ہے اس میں کہ شرکیہ کفریہ چیزیں نہ ہوں، دوسرے ان کا استعمال صحیح ہو، چیز قرآن و حدیثی کی ہے، الفاظ اسی کے ہیں، لیکن ان کا استعمال غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے تو یہ چیز کفر بن جائے گی۔ تو فلا تکفر، تم یہ نہ کرنا۔ لیکن فیتعلمون منہما ما، کہ بھائی قاسم صاحب آپ یہی سوال کر رہے تھے، تو کیا آپ کی خلش دور ہوئی، سمجھ میں آیا؟ آیا بتا رہے ہیں آپ۔ جی جی، فیتعلمون منہما، چلیے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی وہ لوگ ان فرشتوں سے ہاں، ایسا علم سیکھتے تھے جو کہ جدائی ڈال دے شوہر اور بیوی کے درمیان، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈال دیں، تفریق پیدا کر دیں، ہاں بس وہ، لیکن یہ لوگ کون؟ سیکھنے والے لوگ، من احد سیکھنے والے۔ فاعل ہے یتعلمون کا، جس کو جو سیکھنے آتا تھا۔ احد کے اندر جمع کا مفہوم ہے، جی نفی کے سیاق میں عموم ہوتا ہے اور جمع کا مفہوم ہو جاتا ہے۔ لستن کاحد من النساء، ایک کے معنی میں نہیں، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم لوگ۔ تو یہ ان دونوں سے یہ لوگ سیکھتے تھے وہ چیز جس کے ذریعے یہ مرد اور اس کی عورت، اس کے جوڑے کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، یعنی ایسا علم حاصل کرتے تھے جس میں تفریق کا وہ جس سے تفریق ہو سکتی تھی، تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے بجائے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا کام کرتے تھے۔ یہ یعنی جس فلاں کہا تھا تو وہی کفر کرتے تھے، یہ کفر والی بات ہو گئی، یعنی اس کا غلط استعمال ہوا۔ ہاں کچھ کہہ رہے ہیں قاسم صاحب؟ میں یہ بس اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ میں صحیح سمجھا ہوں کہ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ کلمات کے اپنے اثر ہوتے ہیں، کا وہ جادو کے ہاں کلمات ہوں یا قرآن کے کلمات ہوں یا آدمی کی ہاں اپنی، مثلا کہ گانا بجانا آدمی سنتا ہے تو سرور ایک ہاں پیدا ہو ہی جاتا ہے، وہ بھی تو آواز ہی ہے، ہاں، یا کوئی جی گیت غزل سنتا ہے آدمی، لیکن جی اس کو اچھے کام میں آدمی استعمال کرے، اس کو اس طرح کے گھٹیا کاموں میں استعمال مت کرے آدمی۔ یہ ہاں، آیت کا مفہوم میں نے یہی سمجھا۔ جی بالکل صحیح بات صحیح سمجھا آپ نے، غلط چیزوں میں استعمال کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرے گا تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ جی بظاہر وہ قرآن کے الفاظ ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہوں گے، لیکن اس جی کا استعمال غلط کر کے گویا یہ کفر ہو جائے گی یہ چیز۔ ہاں
وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ لوگ اس علم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہاں، یہ سیکھنے والے لوگ جو ہے نا، کہ جو جادو سیکھ رہے ہیں، جادو نہیں، ان سے جو علم یہ حاصل کر رہے ہیں، یہ اس علم سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ممکن نہیں تھے، یعنی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم ہو تو بات کچھ اور ہے، البتہ اللہ کے حکم اللہ کا حکم نقصان پہنچانے کا ہو، اللہ کے حکم سے نقصان پہنچنا مقدر ہو، تو بات دوسری ہے۔ یہ جو کچھ بھی سیکھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں بات وہ نہیں ہو گئی تھی کہ یہ جس کو چاہے نقصان پہنچا دیں اور جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے اس کو بیمار ڈال دیں، جس کو چاہیں جو چاہیں کر دیں۔ ایسا نہیں تھا، چاہے جادو والے ہوں یا اس علم والے ہوں، یہ لوگ کسی کو بھی من احد آیا ہے، احدن نہیں ہے، من احد مفعول بہی پر من داخل ہے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ، دنیا میں کوئی بھی، اس کو عام کر دیجیے، کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے نا، الا باذن اللہ۔ ہاں، اللہ کے اذن، اللہ کا اذن اگر ہو، اللہ کے اذن کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو بات دوسری ہے، یعنی اللہ کا اگر اذن ہے تو معاملہ دوسرا ہے، اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے مصیبت بن جائے، تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں، یعنی ہم اللہ کو متصلہ نہیں مان رہے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ مطلب کہ ہوا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اس کے بجائے ہم منقطع بنا رہے ہیں، یہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ کا حکم اگر ہے تو بات دوسری ہے، اللہ کے حکم کے بعد یہ اگر کسی کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے، اللہ منقطع مفہوم جو ہے ایسے ہی ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس کے باوجود بھی وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نفع بخش نہیں تھی۔ اور وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے نافع نہیں تھی، نقصان دہ تھی، نافع نہیں تھی، ایسا علم حاصل کرتے تھے، یعنی اس کا استعمال ایسا غلط کرتے تھے جس کے نتیجے میں انہیں نقصان ہی پہنچتا تھا، دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادو تو ہے ہی کفر، لیکن اس سے الگ ہٹ کر یہ جو علم ہے فی نفس ہی یہ علم جائز ہے، لیکن اس میں زیادہ انہماک انسان کو فطری طور سے آہستہ آہستہ کتاب اللہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کی ساری توجہ بس اسی طرح کی چیزوں پہ مرکوز ہو جاتی ہے، اسی طرح کی چیزوں پر رہ جاتی ہے، اور کتاب اللہ سے وہ صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو گرچہ کہ یہ جائز ہے یہ علم، اس کا استعمال، لیکن اس میں زیادہ انہماک یہ وہ پسندیدہ نہیں ہے،
یہی وجہ ہے کہ اس کو بس آدمی یہ کر لے کہ کچھ معوذتین ہے یا کچھ آیتیں ہیں جس کا اس کو علم ہے ان کو پڑھ کر دم کر لے، ان کو پڑھتا رہے، پھونکتا رہے، اپنے کو اپنے بچوں پہ پھونکے، ان پہ دم کرے، لیکن اس کے آگے جو ہے تعویذ وغیرہ جو بناتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یہ باہر کا پسندیدہ نہیں ہے، گرچہ کہ بہت سے علماء دیابنا اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہم گویا وہ اصطلاحی معنی میں حرام اور ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پسندیدہ نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے یہ، اس لیے کہ تعویذ وغیرہ پہن کر آدمی جو ہے ایسی جگہوں پہ بھی جاتا ہے جو جگہیں صاف نہیں ہوتی ہیں، بیت الخلاء ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اور پھر اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ تعویذ جو ہے وہ یعنی صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا استعمال ہوتا ہو۔ ہاں کچھ پڑھ کر پھونکنے کا ثبوت ہے، تو یہ پسندیدہ تو نہیں ہے کہ آدمی، یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اسی تعویذ کی وجہ سے ہو گئے، ہمارا یہ فائدہ ہو گیا۔ تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جیسے آپ دوا کرتے ہیں تو دوا سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ دوا کو ہم اصل مؤثر بالذات نہیں سمجھتے، مؤثر بالذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو دوا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس طرح کی چیزوں سے اگر کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو تعویذ گنڈا اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہی مناسب و بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء بہت سے اس معاملے میں شدت برتتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو کرتے ہیں تو ان کو ہم یکلخت یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کفر و شرک کر رہے ہیں، اگر یہ شرطیں ہیں موجود کہ بھائی اچھے کلمات ہیں اور ان کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، ان چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح کے اس میں ڈھونگی لوگ بہت زیادہ ہیں، ہے نا، لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور جب آدمی ایک بار وہم میں پڑ جاتا ہے تو وہمی ہو جاتا ہے، ہر بات میں سوچتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اپنے ذہن کو وہم سے پاک رکھنا چاہیے، اور گویا کبھی کبھی تو بہت ہی حادثات ہو جاتے ہیں، بھائی فلاں نے جادو کر دیا، شبہ ہو گیا یا کسی عامل نے اشارہ کر دیا تو لوگ اس کو مار ڈالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین چیز معوذتین ہے، اس کو آدمی سوچ سمجھ کر پڑھے، اس میں جو سبق ہے وہ سبق یاد رکھے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، ہے نا، اور ان چیزوں سے جس حد تک بچ سکتا ہو بچے، ہے نا۔ اسی وجہ سے جو محتاط علماء ہیں، محتاط لوگ ہیں، وہ یعنی تعویذ اور اس طرح کی چیزوں سے وہ روکتے ہیں، اور ان کی یہ بات مناسب اور درست ہے، فی نفس ہی یہ علم صحیح ہے اور اس کا استعمال صحیح ہے، اور اگر تمام شرائط اور حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ یہ میرا اپنا سوچنے کا انداز ہے۔ ہاں بھائی جزاک اللہ، ایک بات تو آپ نے بتائی اور ہم نے بھی سنا، ہم لوگ جس غلط فہمی میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کو، لیکن ایک سورہ حدید کی ایک آیت کا ٹکڑا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں آدمی اگر اس کو
वो गालिबन ऐसा ही है, मुझे सही याद तो और नहीं है, माफ लेकिन ऐसा ही। करना ठीक है, वो तुम्हारे साथ हम्म, होता है जहाँ कहीं भी तुम हो, अल्लाह हाँ ताला की हाँ हाँ। मैयत में हासिल और होती है। सर 27 कि आयत का होता है कि इन अल्लाह बसीरुन इबाद, ऐसी कुछ ऐसा आयत है। मसलून बिल तो खैर। इबाद, हम्म, अल्लाह तो, बंदों को देख रहा है, हर वक्त निगाह में है। हम्म, आदमी अपने जी जी। आप को अल्लाह के हवाले कर दे, है ना। तो मुझे और लगता है कि निगाह, ये जादू वादू की बात हो से इस कुरान के इस बुनियादी बात से आदमी हट जाता है, या भूल जाता है, या पर्दा हो जाता है। बहरहाल, आपने अच्छी बात बताई, इस आयत को समझा दिया आपने, और हम इसके लिए अल्लाह का भी शुक्रगुजार हैं, और आपका भी। तो चलिए आगे। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक। और वो अच्छी तरह जानते थे कि जो जिसने भी उसको खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। कोई हिस्सा नहीं, माल और फिल आखिरते मिन मिन नसीब, खलाक। मिन खलाक, मिन नसीब, ये हालत रफ में है। मिन हरफ जर के लगने की वजह से हो गया मालहू फिल आखिरत खलाकुन, मजीद जोर पैदा करने के लिए मिन दाखिल कर दिया, है ना। जी लाम कसम वाला है, कद ताकीद के लिए है, ताकीद दर ताकीद है। हालांकि ये लोग जानते थे, इन्हें इल्म था इस बात का कि लमन इश्तरा, ये ला जो है ना इब्तिदा का है, ताकीद के लिए आता है। लमन इश्तरा में लाम जो है, लक़द में लाम, लाम कसम बताया था मैंने। लमन इश्तरा में लाम इब्तिदा का होता है, जो मुब्तदा पर दाखिल होता है और मुख्तलिफ चीज़ों पर दाखिल होता है। जो शख्स भी इन चीज़ों का खरीदार होगा, यानी इन चीज़ों को इख्तियार करेगा, इन चीज़ों को इख्तियार करेगा, इन चीज़ों को पसंद करेगा, अमल करेगा, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। यानी चाहे वो जादू हो, या ये जो फरिश्ते फितना कहकर जिस चीज से रोक रहे हैं, जिससे बचाना चाहते हैं, तो इस तरह के फितने में जो पड़ेगा, फितना जादू का हो या इस तरह के इल्म के गलत इस्तेमाल का हो, जो भी शख्स इस तरह के फितने में पड़ेगा, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से ये बात मालूम थी, तौरेत में ये बात लिखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस तरह की हरकत करते थे। हाँ, वलबी वला समाज शरऊ बिही अनफुसहुम। क्या ही बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। हाँ, कितनी बुरी है वो, कितना बुरा है वो सौदा, जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। कितना बुरा है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। यानी इस फितने की चीज को, जादू को, और फरिश्तों के जरिए हासिल किए हुए इल्म के गलत इस्तेमाल को जिन लोगों ने इख्तियार किया और दुनिया कमाई, दुनिया को वो अपना अपने बनाया, तो इस तरह से गोया इन्होंने इसके बदले अपनी जान को बेच दिया, है ना। तो अपनी जानों का सौदा किया। आदमी अपनी जान का सौदा करे तो अच्छी चीज ले ना, मुफीद चीज ले, है। लेकिन ये क्या है, ये उन चीजों से सौदा किया है जो चीजें अजाब बनने वाली हैं, जिनकी वजह से आदमी अजाब में गिरफ्तार होगा और बर्बाद हो जाएगा। कितना बुरा है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। लव कानू यालमून। काश के वो जान लेते। देखिए, आमतौर पर लोग तर्जुमा करते हैं काश के, अल्लाह ताला के को हसरत थोड़ी होती है। अल्लाह ताला हसरत क्या करेगा।
لو شرط ہے، ودہ وغیرہ کے ساتھ استعمال ہو، تو کوئی خاص موقع ہو تو وہاں شرطیہ انسان کی بات ہو، وہاں بنائیے، اللہ کا کلام ہے، شرطیہ بنائیے اس کو۔ اگر یہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے تو پھر ایسا سودا نہ کرتے۔ یہ کتنا برا ہے، یہ کیا اچھا ہوتا اگر یہ اس حقیقت کو جان جاتے اور اس طرح سے اپنی جانوں کا سودا اتنا غلط طریقے سے نہ کرتے۔ لوگ کا جواب حذف ہے اس طرح کا۔ عام طور پر جہاں بھی آتا ہے یہ بات یاد رکھیے کہ عام طور پر لوگ کاش کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو شرط کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ معذوف مان لیتے ہیں، یعنی کیا ہی خوب ہوتا اگر یہ لوگ اس بات کو جانتے تو پھر وہ ایسی حرکت نہ کرتے، اس طرح سے اپنی جانوں کا سودا نہ کرتے۔ اگر لوگ یہ جانتے کہ اس کا کیا نقصان ہے اور کتنا غلط سودا کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہ کرتے۔ ابھی ان کو اندازہ نہیں حقیقت کا۔ ہاں، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ یہاں بھی ترجمے میں وہی اختلاف ہوگا، ہے نا۔ عام طور پر لوگ کہیں گے کاش کے وہ جانتے۔ لوگ آتا ہے تمنا کے لیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن لوگ اصلاً شرطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی تمنا کر رہا، حسرت کر رہا، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، کاش میری جوانی پلٹ آتی ہے، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو یہ حسرت اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ اس کا تعلق اوپر سے ہے۔ آیت نمبر 101 میں جو ہے نا، رسول جب آ گیا تو انہوں نے اس کتاب کو بس پش ڈال دیا اور رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف جادو کے، ٹونا ٹوٹکا کے اور سفلی علوم کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ جو لوگ اس کے خریدار ہوں گے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اب اسی سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ اس قرآن پر، اس رسول پر ایمان لائے ہوتے اور خدا کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر لہم، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، کیونکہ اللہ کی جانب سے ملنے والا ثواب، بدلہ، اجر، صلہ بہت بہتر ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ لمثوبۃ کو لو کا جواب بھی بنا سکتے ہیں، الگ سے محذوف بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور پھر الگ سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملے گا، جو اجر و صلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اس کا کیا کہنا، اس کا کیا۔ تو مثوبتن جو ہے نا، یہ مفعولتن کے وزن پر ہے، مثوبتن، مثوبتن۔ اب وہ جو ہے مفعولتن ہوتا ہے، مثوبتن، تو اب وہ اس میں تبدیلی ہو گئی اور حرف علت کو ساکن کر دیا، اس کا ضمہ ما قبل کو دے دیا، واو کو ساکن کر دیا اور سیف کو اس کا ضمہ دے دیا، تو مثوبتن ہو گیا۔ لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اگر یہ بات جانتے
کہ یہ کتنے نفع کا سودا ہے اور اس کا الٹا کتنا نقصان دہ ہے، ان کے حق میں بڑا بہتر ہوتا۔ جی، اب یہاں تک بات جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اب کچھ آیتوں میں مسلمانوں سے خطاب کر کے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اور یہود کے فتنوں سے متنبہ کیا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا اعتراضات اٹھاتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں، کیسے جو ہے ان سے بچا جائے۔ اس تو مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب یہاں سے۔ میں نے بتایا تھا کہ شروع سے بات اب تک چلی آ رہی تھی، شروع میں تو بغیر نام لیے یہود سے خطاب تھا، اب اس کے بعد جو ہے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ شروع میں بغیر نام لیے یہود سے تھا، پھر بعد میں باقاعدہ یا بنی اسرائیل کہہ کے، اور ساری گفتگو اسی تناظر میں ہوئی تھی۔ یا الذین آمنو سے خطاب مسلمانوں سے ہے۔ یہ جو کچھ پڑھا ہے اوپر، اس پر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ بھلا تکفر وغیرہ کے تعلق سے اس میں جو ہم نے آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہے، مختلف شکلیں بتائی ہیں کہ کون سی شکل کفر کی ہو جاتی ہے، کون سی شکل جو ہے گناہ کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ چلیے سے پڑھانے کے بعد سے مجھے لگا کہ یہ بھی آیت جی الکرسی سے جیسی مہان آیت ہے، یہ بھی یہ میں انسانی ذہن کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ ایک اس کا کاٹ تو آیت الکرسی ہے، یہ اس کی میں نے کی بناوٹ ہے۔ آیت الکرسی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جی ہاں، وہ بھی بڑی آیت ہے، یہ بھی بہت بڑی آیت ہے۔ جی، آدمی قرآن پڑھتا رہے، قرآن سے اپنا ربط رکھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، ہے نا، تھوڑا ہی صحیح تلاوت کرے اور ترجمہ کے ساتھ کرے۔ ترجمہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب تو وہ آ گیا ہے کہ آپ سنیے، جب پڑھتے جائیں سنتے جائیں، تو قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے نا، تو شیطان کو موقع کم ملتا ہے۔ ابھی ایک زندگی نو میں 4-5 مہینہ پچھلے 5-6 جی مہینہ ہو گیا ہوگا شاید، ایک مضمون آیا تھا ان کا، آپ کے ان کے محی الدین صاحب، وہ جو ان کے لڑکے ہیں جو مدیر ہیں جو اب آج کل اس کے، محی تو الدین انہوں نے غازی۔ محی الدین غازی، ہاں، تو انہوں نے ایک بخاری کی حدیث انہوں نے نقل کیا تھا اور بتایا تھا کہ بخاری کا ہم نے بھی اس کو اور پڑھنے سے امپریشن بھی ملا کہ جس ہاں گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جی خیر و برکت کی ہوتی ہے۔ اسی پر پورا مضمون انہوں نے لکھا تھا۔ جی جی، سورہ بقرہ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ لوگوں کو سب کو، جو نئی عمر کے لوگ ہیں، ان کو یاد کرنا کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ایک آیت، دو دو آیت، تین تین آیت طے کر لیں۔ اگر چھوٹی آیت ہے تو 2-3 آیتیں، بڑی آیت ہے تو ایک آیت یاد کر لیں۔ شروع میں دشواری ہوتی ہے تھوڑی، سمجھ رہے نا، اور اس کے بعد سے کچھ ہم اپنے ارادے میں صادق ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، بہت تیزی سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن جو حفظ کیا تھا تو بھول بھال گئے، جان پلا
कि सफारत के चक्कर में हाफिज के लिए टीवी का जरूरी है कि पैसा में पढ़ाते रहे, कुरान सुनाए। एक इतना लंबे मेहनत अरसे करके भी वो तो एक लंबे जी, पटना में तो सुनाते ही रहे कुरान 15 दिन अरे बस 20 दिन। 2-3 बार सुनाया था। कहाँ मुमकिन होता है मैं दिन में चले घूमे आदमी और उसके बाद से सही बात। फिर तो ज्यादातर जो है नहीं सुनाने की वजह से, नहीं पढ़ने की वजह से थक जाता है आदमी। तो ना मुझे भी एहसास हो रहा है आकि पहला हाँ, जितना आपका क्रॉस रेफरेंस होता था, आई उम्र का भी तकाजा होता है। अब हमारे भी में पहले जैसी बात नहीं है। आदमी हाँ, जितना पढ़ता है, आधा से आधा कौन चीज का दो 4% भी याद रह जाए तो बहुत है। लेकिन ये है कि आदत है कुरान पढ़ने की। और एक वाक्य आपको सुना रहे हैं, और ये पढ़ी हुई जी, किताब हो, किताब का नाम है अ, एक पाकिस्तान के बहुत नामवर राइटर थे, मुमताज मुफ्ती उनका नाम था। तलाश जो हाँ, किताब की नाम थी। तो पूरा वो हाँ, कहानी तो याद नहीं है, तलाश शायद सुना होगा आपने। तो उसमें लिख रहे हैं कि किसी किसी जगह पर गए तो किसी ने कुरान उनको हदियतन पेश किया, तो ला के हाँ, अपने बेगम को दिया। देने के बाद से तो उनके बेगम ने कहा कि ये तो भाई कहाँ रहेगा, उतार रखा जाएगा, घर में एक ही कमरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब देखो कुछ करो। तो उन्होंने कपड़े वपड़े मंगा के अच्छे से गिलाफ ये करके और अलमारी के सबसे ऊपर हिस्से में उन्होंने रख हाँ, दिया ताकि किसी के हाथ ना पहुंचे। हाँ, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई तो गजब हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको जैसे कि नौजवान लड़के लड़कियां अपने महबूब को खत को पढ़ती हैं, वैसे इसको बेड बुक बनाना चाहिए, यानी कि बालिश के हाँ, नीचे छुपा के रहता है, जब जी चाहा पढ़ लिया। ये जुमला मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि है तो ये आकि उसी जी, वक्त से जो इतना एहतराम है कुरान के बारे में। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि बगैर अजू को मत छूना, ये मत करना, वो मत करना, इस बात को उन्होंने सीधे तो नहीं कहा है। और मुझे भी लगता है कि कुरान के साथ जो इतनी पाबंदियां लोगों ने लगा रखी है, ये भी एक बहुत ही है। हालांकि सही कुरान में सही मैंने बहुत ज्यादा शिद्दत पैदा कर दी है। मौलाना मौदूदी को पढ़ा, मौलाना अमीन साहब को पढ़ा, उसरल्ला तमस्सुन इल्ला मुत्तहरुन को तफसीर उन्होंने लिखा है। और ये दोनों आदमी की तफसीर मुझे अच्छी लगी। अच्छा, आपने एक वाकया याद दिलाया। तो कल जो हाँ। मैं आखिर में एक कहा था कि एक वाकया याद आया मुझको। यानी मैं अच्छा। इसकी तायद में कह रहा हूँ कि बहुत से लोग मादा परस्त लोग जो समझते हैं हर चीज को मादी पैमाने पर नापते हैं। तो उनका वो जो है बात उनकी सही नहीं है। जामिउल फलाह में एक उस्ताद थे, है ना। और एक रोज साथ में लोग नाश्ता करते थे, नाश्ता लगा हुआ था और वो गए बाहर लोटा लेकर, और फिर इंतजार कर रहे हैं, लोग आए नहीं, आए नहीं। और उसके बाद से लोगों ने तलाश वलाश किया, नाश्ता वास्ता कर लिया, गायब रहे वो। दूसरे रोज जो है, दूसरे रोज या तीसरे रोज, बात बहुत पुरानी हो गई, मुझे याद नहीं है, वो देखा कि चले आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है वो अ, एक जिन्निया जो है, या एक जिन आया और मुझे लेकर चला गया, भोपाल या कहाँ। और फिर दोबारा जो है स्टेशन पर आकर मेरी आंख खुली तो मैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, आजमगढ़ चौराहे पर था। तो उन्होंने ये एक आदमी कह सकता है सही उन्होंने बात बनाई होगी, लेकिन उन्होंने टिकट दिखाया भोपाल का, या जहां वो गए थे, जहां उनको ले जाया गया, टिकट का, उसी रोज का खिड़की से निकाला हुआ टिकट। उस जमाने में हवाई जहाज का वो नहीं था। 40 45 साल 50 साल पहले हवाई जहाज का वो नहीं था कि टिकट ले आदमी खिड़की से चला आए। ई टिकट का कोई रिवाज नहीं था ना वहां। वो तो टिकट बड़ा था उससे, डेट प्रिंट इसका होता किसी था। के पास कोई जवाब नहीं था।
اور جامع الفلاح میں آپ اس وقت پرانے علماء میں مولانا رحمت صاحب موجود ہیں، یہ اس واقعے کو بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں آدمی سوچ سکتا ہے، لیکن اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ٹکٹ ان کے ہاتھ میں کہاں سے آیا کہ آج ہی کا ٹکٹ ہے اور آج موجود ہے یہاں پر اس وقت؟ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور بالکل سے آدمی انکار بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خیر ان کو جو وہاں سے جامع الفلاح سے، جبکہ تمام عربی اساتذہ جو تھے، جتنے اساتذہ تھے مولانا اس زمانے میں وہاں، سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ چلیے کل پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے آج کچھ دیکھیے، یہ بات جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ بات وہاں تک میری ذہن میں نہیں پہنچی تھی۔ آج بھی بعض لوگ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ان کی کلام میں اتنی اثر اندازی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنا دوست اور چاہے رفیق بنا لیتے ہیں، چاہے اس کی باتوں پہ اطمینان کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور بعض کلام ایسے رقص ہوتا ہے کہ سننے کے ساتھ ہی دماغ چکرا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو تو یہ میں نے کلام جو میں تو تاثیر ہوتی ہے۔ واقعہ بتایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ مولانا رحمت صاحب، مولانا سلامت اللہ صاحب کو بھی یاد ہوگا، مولانا عنایت اللہ صاحب کو بھی یاد ہوگا۔ ہاں، اس زمانے میں مولانا شہباز صاحب بھی تھے وہاں پر، حکیم ایوب صاحب بیچارے بہت اچھے آدمی نے کہا، ارے سب مولانا شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے، کوئی اسے استحالہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک۔ آج بہت سے لوگ نئے نظر آ رہے ہیں، نئے لوگ اپنا تعارف چلیے کرا دیا کریں تو کیا حرج ہے؟ نئے لوگ اگر اپنا تعارف کرا دیا کریں، عمل رحاب ایک ہیں، انجم ہیں اور سمیع اللہ جنید ہیں۔ صاحب سے کہیے نا کہ وہ پہلے اپنا تعارف کرائے۔ سمیع اللہ کون؟ بتائیے اپنے بارے سمیلہ میں۔ آپ کے ساتھ ہے نا؟ آپ لوگوں کے یہاں کے ہیں؟ جی جی، اور سمیلہ یہ صاحب ہیں، کا تعارف کرائیے۔ اور یہ حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب تو مرتضیٰ صاحب۔ صاحب تو پرانے آدمی ہیں۔ آپ بولتے ہاں ہی نہیں۔ ہاں، اس نے مجھ کو فون کیا تھا۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ جی مجھے کچھ جی پوچھنا ہے۔ آپ کو پوچھو۔ پوچھنا ہے؟ جی جی ہمارے رشتے دار میں نا ایک بچی ہے، شادی شدہ ہے، وہ بیمار رہتی ہے بہت دنوں سے، تو ڈاکٹر کو دکھائی تو کوئی بیماری پتا نہیں چلا، تو وہ پھر مولانا کو دکھائی، انہوں نے کہا گھر میں جنات کا وہ ہے، قبضہ ہے تو باندھنا پڑے گا۔ یہ گھر باندھنا یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے، علاج تو کرائیے آپ، اور اگر کوئی قاعدے کا آدمی ہے تو وہ اس سے یہ اس طرح کا عمل ہو سکتا ہے، اس کے انکار کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر آدمی دھوکہ باز نہیں ہے تو ہاں باندھا اگر پڑھا جاتا ہے، لکھا دیندار ہے۔ جی مطلب مولانا ہے۔ شریف ہے، دھوکہ باز نہیں ہے، تو جی ایسا ہو سکتا ہے، باندھ دیتے ہیں لوگ، اس حد سے آگے نہ بڑھے، یہ جی ایک ممکن صاحب، ہے۔ جی بیٹا اس میں ابھی ایک مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 10 جی سال پہلے کی بات ہوگی یا کچھ اور زیادہ ہو جائے تو ان کے گھر میں آگ لگ جاتی تھی، بکسے میں آگ ہاں لگ جاتا تھا، وہ بہت پریشان ہوتے تھے اور بہت دن پریشان رہے، اور ہم لوگوں ہاں کو بھی میں نے یہ بات اپنے ہمارے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ ہاں تو یہ ابھی بھی وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سن رہے ہوں گے، میری بات کو وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا سچ میں بول رہا ہوں۔ تو ایسا ہوا تھا، اور ایسے ہی کسی ایسا عامل سے ان لوگوں کا رابطہ ہوا، اور اس کے بعد سے اب کوئی شکایت ان کے گھر میں ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا، اسی لیے میں نے اور کہا کہ جو لوگ سن رہے ہیں تو میری باتوں کو کرتے تصدیق کریں۔
بتائیں کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں، حاجی صاحب بتائیں. یہ ہے جی میں نے بتایا تھا نا کہ سعودیہ میں کہیں کسی علاقے میں آگ لگی تھی، آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو ایک صاحب تھے جو اس طرح کا علم رکھتے تھے، وہ آ نہیں رہے تھے، شیخ بن باز کے کہنے پر آئے اور آگ کو باندھ دیا انہوں نے، آگ اس سے آگے نہیں بڑھی. یہ تو ارے اس زبان میں زمانے طاقت میں ہوتی ہے. سیرت میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے آقی جو معجزات ہوتے تھے. خیر آپ تو نبی اور پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، تو آپ کا کیا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے، اور جو لوگ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بالکل بھاگو، تو وہ بات بھی مناسب نہیں لگتی ہے. ہاں، علاج بھر کے کرنا چاہیے، صحیح علاج بات ہے. کرنا. اور اس کا یہ ہے کہ بندوائے آدمی خود اپنے گھر میں جائے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، پابندی کے ہاں ہاں ساتھ صحیح بات، سورہ بقرہ پڑھے، صحیح بات ہے. پورا قرآن پڑھے، گھر کے سب بچے پڑھیں، تو شیطان رکے گا تھوڑی، بھاگے گا. شیطان بھاگے گا. شیطان بس مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کس پر اعتماد کرے گا اور کس پر وہ کرے گا، کون، سب تو اندازے ہوتے ہیں، قیاسات ہوتے ہیں. آدمی اور خود سب سے سے بڑی بات ہے کہ آدمی کو یہ بات بھی اطمینان کرنی چاہیے کہ سر من اللہ تعالی خیر من اللہ تعالی. شر بھی اگر کوئی دیکھنے میں لگ رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 19% کا علاج یہی اچھا ہے، آکے اللہ کے حوالے کر دیجئے تو ہو جائے گا. شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. شر اگر ہے تو ہماری ہی کسی نالائقی کی وجہ سے ہے. مطلب کیا ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں بات صحیح ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شر کا مطلب کوئی بیمار پڑ رہا ہے، کہیں آگ لگ رہی، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو چلیے چلا جائے کھانا وانا کھانے کے لیے. جی 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 جی. بسر کل بابو سے پڑھائی کہیے، بسر کو بھی، کل بسر نے ایک اچھا کام شروع کیا بھائی، اور یہ بچوں بسر کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. بچہ بالکل خاموش رہتے ہیں، کسی نے اپنا تعارف نہیں کرا ہے. خیر کوئی جی بات السلام نہیں علیکم ہے. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. راستے میں رہتے ہیں، بہت ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے، اسی لیے پھر آواز ہاں نہیں جا پائے گی میری ادھر. ابھی ہاں ہاں آئے بھائی، یہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ بھائی قرآن پڑھ لیے. یہ آپ مانے کہ آخرت میں آپ کو بہت دیکھیے گا ہی ملے گا. نہیں تو کون، ہم تو کہتے رہے مولانا سے، اب پھر اتنا دور یہ سسٹم بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا. اور ہم تو مولانا سے کہتے تھے کہ آپ پڑھائی، آپ سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی حالات ہی نہیں بنتے تھے. ایک آدھ سبق ہم لوگوں نے پڑھا بھی تو بس ایک آدھی سبق کبھی پڑھ کے رہ گئے. اب کون دلی جا کے بیٹھے، اپنا بھی دال روٹی کمانا ہے، محنت مزدوری الگ ہے، وہ نہ کیا جائے تو دنیا کا کام نہ. کل کون پڑھے گا؟ جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان سے تعارف ہوتا ہے تو گویا کہ پڑھنے پڑھانے میں گویا کہ اس سے مدد ملتی ہے، کس صلاحیت کے لوگ ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پڑھے ہوئے ہیں. ارے تو بھائی، اس سے میرے والد انتقال کیے تھے، آپ میرے گھر آئے تھے تعزیت میں، یہ آج تقریباً 93-94 کی بات ہوگی. تو یہاں پر گاؤں کے 10 آدمی جمع ہو گئے تھے، اور آپ نے سورہ انسان کی
पहली रुकू का आपने दर्श दिया था, इतना दिन हो गया, आज भी मुझे कहे तो उस दर्श का आधा हिस्सा मैं आज भी सुना सकता हूँ बिल्कुल आपकी जुबान में, और लोग आज भी याद करते हैं। अब लेकिन कहाँ मौका है। जी कल कौन पढ़ेगा भाई? उससे बताइए। शगुफा साहिबा ने पढ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, पहली बार पढ़ा कई रोज, बहुत अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और बोलिए कौन कल पढ़ रहा है? क्यों भाई, फातिमा या फरहा पढ़े? फातिमा जहरा या फरहा तनवीर? जी मौलाना कोई साहब इंशाल्लाह मशहूर पढ़ लेंगे। कौन है आप? जी फरहा। ठीक है, फरहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। और बोले